الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ذی الحجہ 1442 ہجری کا موقع ہے اور اس وقت سعودی عرب میں پہلی تاریخ ہو چکی ہے. ایک بڑا مسئلہ اچھالا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ خصی کیا ہوا جانور قربانی میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں. اس کا واضح ترین جواب یہ ہے کہ بالکل جائز اور درست ہے. اس سلسلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایات ابو داؤد، بہقی اور اسی طرح سے سنن میں موجود ہیں. ام المومنین عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد ان يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين اقرنين املحين موجوئين فذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تو 2 عظیم میڈھے، فربا اور موٹے سینگ والے چتکبرے اور خصی کیے ہوئے خریدتے. ایک اپنی امت کی طرف سے جو توحید اور رسالت کی گواہی دے چکے ہوتے ان کی طرف سے، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. یہ روایت بالکل واضح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خصی کر دینے سے، بدیہ کر دینے سے جانور میں عیب ہو جاتا ہے. یہ عیب نہ پہلے شمار کیا گیا اور نہ آج اس کو عیب شمار کیا جاتا ہے، بلکہ خصی کیے ہوئے جانور زیادہ موٹے، تگڑے اور بدبو سے دور ہوتے ہیں اور گوشت بھی لذیذ ہو جاتا ہے. اس کے باوجود کچھ لوگ اس پر نکیر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اجماعی مسئلہ ہے یہ اجماعی مسئلہ ہے. چنانچہ علامہ ابن قدامہ نے المغنی میں اس بات کو ذکر کیا ہے. وَيُجْزِئُ الْخَصِي، بدیہ کیا ہوا ہے یا خصی کیا ہوا جانور کافی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحیٰ بکبشین موجوئین، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی کیے ہوئے موڈے کو قربانی میں پیش کیا. وبهذا قال الحسن، حسن بصری نے یہی بات کہی ہے. وعطا والشعبی والنخعی ومالک والشافعی وابو ثور واصحاب الرائے ولا نعلم فیہ مخالفا. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی مخالف معلوم نہیں، یعنی یہ اجماعی مسئلہ ہے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اجماعی مسئلہ ہے. المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 442. اسی طرح سے المجموع جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 402 الامام النووی کی کتاب ہے. حاشیہ ابن عابدین جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 323.
الذخیرہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 147، کشاف القناع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6۔ اس طرح سے یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ خصی کیا ہوا جانور بالکل قربانی کے لائق ہے، قربانی کے لائق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے ہیڈ ریسل نکال دیے گئے ہیں اس لیے یہ عیبدار ہو گیا، بالکل درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ میں اس کو اجماعی مسئلہ قرار دیا گیا ہے، چنانچہ وقد اتفقت علی اجزائہ المذاہب الاربعہ، خصی جانور کی قربانی کے جائز ہونے پر مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے۔ وحكى صاحب المغني الإجزاء عن الحسن وعطاء والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وكالخصي الموجوع وهو المردود الخصي، وهذا متفق عليه بين المذاهب۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف فقہ کویت نے واضح کیا ہے۔ اسی طرح سے دیگر علماء نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بالکل جائز اور درست ہے، بالکل جائز اور درست ہے۔ فقہائے احناف کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، اسی طرح سے المحیط البرہانی میں بھی ہے، تبیین الحقائق میں بھی ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف کرنا خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے جو اجماعی مسئلہ میں بعض روات حدیث پر مقال کی وجہ سے اس مسئلہ کو اچھالتے ہیں۔ واللہ الموفق۔